جو عبداللہ یوسف علی کا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 97 آیت میں نے پڑھ لی اور اب کنٹینیو ہو رہا ہے اس میں 98 99 100 وہ کنٹینیو کر رہے ہیں ہم کیونکہ وہ بہت بڑی آیت تھی اور اس کی نوٹ بھی بڑی تھی. تو اب ہے آیت نمبر 98 سورہ نساء. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. الا سوائے ان کے، الا المستضعفین سوائے ان کے جو کمزور پڑ گئے یا سچ مچ کے وہ کمزور تھے، یعنی وہ کوئی بھی انسان جیسے کہ مرد لوگ ہیں بیمار ہے، سمجھو کوئی بوڑھے عمر والے، عورتیں ہیں، بچے ہیں. الا المستضعفین من الرجال والنساء تو مردوں میں سے جو کمزور تھے، عورتوں میں سے جو کمزور تھیں، والولدان اور بچے. لا یستطیعون ان کو نہیں ملا کہ ان کے پاس کوئی ایسے مطلب کہ ان کو کوئی مطلب پاور قوت نہیں ملی. حیلتن تو ان کے لیے کوئی ہیلا بھی نہیں تھا کہ ہیلا وسیلہ بولتے نا، ہیلا یعنی مینس. ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی وہ کوئی وہاں سے نکلنے کا یعنی وہاں سے چلے جانے کا، اسکیپ ہونے کا ان کو کوئی راستہ بھی نہیں ملا. تو وہ واقعی یعنی اگر سچ مچ کمزور تھے تو وہ وہیں رہ رہے تھے. ایکسپٹ دوز ہو آر ریئلی ویک اینڈ oppressed men, women and children who have no means in their power nor can they find a way to escape. اس کی نوٹ ہے 616 نوٹ. If through physical, mental or moral incapacity we are unable to fight the good fight یعنی اگر ہمارے اندر جسمانی قوت نہ ہو، پھر دماغی قوت نہ ہو، اور ہمارے اندر وہ تمام جو اخلاق کے مطلب جو ہوتی ہمارے اندر قابلیت وہ بھی نہ ہو، پھر تم مطلب بہت ہی اچھی جو فائٹ ہوتی ہے، جو کہ مطلب ایک اچھی فائٹ، ایک گڈ فائٹ، وہ کرنے کے تم قابل نہیں ہو. یعنی مطلب وی آر انیبل، ہم نہیں کر سکتے اگر ایسی ساری کنڈیشن ہے تو. وی مسٹ نیورتھلیس گارڈ اوور سیلز فرام اٹ اور ہم کو اپنے آپ کو اس سے بچاتے رہنا بھی نہیں چاہیے. Allah's gracious mercy will recognize کیونکہ اللہ کا جو فضل ہے اس کے فضل سے اس کی رحمت یہ پہچان لے گی، جان جائے گی. اینڈ forgive our weakness اور ہماری کمزوری کو معاف کر دے گی اللہ کی رحمت. if it is real weakness سچ مچ کی وہ ویکنس ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ سچ مچ کی کمزوری ہے. اور ایک ہوتی ہے کہ جھوٹ موٹ کی کمزوری، اینڈ ناٹ میئرلی این ایکسکیوز کیونکہ بہانہ کرنے کے لیے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. تو اللہ کو تو پتا چلے گا کہ یہ تو ایک بہانہ کر رہے ہیں انسان، تو وہ تمہارا بہانے بازی نہ ہو. سچ مچ کی اگر ہے کمزوری تو وہ تو اللہ جان جائے گا نا، اور اللہ اس کے مطابق پھر تمہاری مدد کرے گا. آیت نمبر 99 فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. فَأُولَٰئِكَ تو یہ وہ لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ کہ اللہ جو ہے ان کے لیے جیسے کہ ایک امید ہے، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ کہ یعفو یعنی ان کو معاف کر دے گا. میں نے یہ معاف کرنا، یعفو جو بھی آتا نا، عفو درگزر، عفو ون غفورا، تو یہ عین سے جو آتا عین اور فے عفو، تو یہ ورڈ جب آئے گا تو سمجھنا صرف گناہ کو معاف کرنا نہیں ہے بلکہ ان گناہوں کو اس کو پورا بلاٹ آؤٹ کرنا، انہیں پورا اریز کر دینا ہے. اسی لیے ہم رمضان میں جب یہ دعائیں بہت مانگتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تو وہ اسی لیے کہ ہمارے ان گناہوں کو خالی تو معاف مت کر بلکہ اس کو مٹا دے، بلاٹ آؤٹ کر دے. تو
تو اللہ جو ہے اگر ایسے سچ مچ وہ لوگ ہیں کمزور اور وہ ہجرت نہیں کر سکے تو اللہ سے یہ ایک امید ہے کہ اللہ ان کو ایسا معاف کرے گا کہ یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ ان کو پورا بلاٹ آؤٹ کر دے گا ان کے گناہوں کو، اور اللہ عفوا غفورا ہے، یعنی کہ بار بار معاف کرنے والا. For these there is hope that Allah will forgive, for Allah doth blot out sins and forgive again and again. آیت نمبر 100، 100 نمبر کی آیت پہ ہم آگئے سورہ نساء کی. الحمدللہ. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يُهَاجِرْ، جس نے بھی ہجرت کیا، یعنی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض، تو وہ پائے گا زمین میں مراغمن کثیرن وساع، یعنی کہ اس کو زمین میں بہت سارے ایسے ٹھکانے مل جائیں گے، پناہ گاہ جو بہت سارے ہوں گے، یعنی کثیرہ، اور وسع یعنی کہ بہت ہی پھیلے ہوئے. تمہارے لیے زمین تنگ نہیں ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو لوگ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے ہیں اور انہوں نے مطلب جیسے وہ ہجرت کرے، ریفیوجی ہے، مہاجرن یعنی وہ ہجرت کر کے نکلے ہیں، الی اللہ ورسولہ، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے. ثم یدرکہ الموت، اب سمجھو سفر میں ہے انسان تو وہی ہے کہ کبھی کوئی بھیڑیا آ کے کھا جائے، یا کہیں کوئی ڈاکو آ کے حملہ کرے، یا انسان کو کہیں بیمار پڑ جائے اور مر جائے، تو ابھی وہ ہجرت کر رہا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کو موت نے آ کے پکڑ لیا. ثم یدرکہ الموت فقد، تو پھر انڈیڈ وقع اجرہ علی اللہ، وقع واقع یعنی کہ مطلب اللہ کے اوپر، اس بندے کو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اور اس کو راستے میں موت آ گئی، تو اب اللہ پر اس کا اجر جو ہے وہ بالکل یعنی کہ لازم ہے، یعنی کہ جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ وہ اللہ پر اب بائنڈنگ ہے کہ اللہ کو وہ اجر اس بندے کو دینا ہی ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور پھر اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، یعنی بار بار معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا، وہ اللہ ہے. He who forsakes his home in the cause of Allah finds in the earth many a refuge and abundance should he die as a refugee from home for Allah and his messenger. His reward becomes due and sure with Allah, and Allah is oft forgiving, most merciful.